اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین سیدنا و نبینا و شفیع ذنوبنا بالقاسم محمد صلی اللہ علیہ محمد وعلى آلہ الطیبین الطاہرین المعصومین المظلومین المنتخبین المنتجبین ولعنت اللہ علی اعدائهم اجمعین اما بعد وقد قال الامام الحسن العسکری علیہ الصلوۃ والسلام اللهم صل علی محمد وعلى محمد اما من كان من الفقهاء صائنا لنفسه وحافظا لدینه فللعوام ان يقلدوه صلوات فرد محمد وعلى محمد پر صلی علی محمد وعلى محمد۔ شب شہادت امام حسن عسکری علیہ الصلوۃ والسلام اللہم صلی علی محمد وعلى محمد۔ آپ سب کو تسلیت پیش کرتا ہوں اور ہم سب تسلیت پیش کرتے ہیں وارث حقیقی امام زمانہ عجل اللہ تعالی فرجہ الشریف کو صلی اللہ علیہ وسلم۔ امامت کا جو پورا زمانہ رہا ہے یعنی دور امامت، اسے ہم دو حصوں پر تقسیم کر سکتے ہیں۔ ایک حصہ دوران ظہور کا ہے یا دوران حضور کا ہے، یعنی جس میں امام حاضر تھے، موجود تھے، کوئی بھی آدمی جا کے امام سے مل سکتا تھا، ملاقات کر سکتا تھا، ڈائریکٹ ان سے بات کر سکتا تھا۔ یہ سلسلہ جو ہے وہ تقریباً 250 سال چلا ہے۔ یہ سلسلہ کیسے؟ سن 11 ہجری سے لے کے رسول اکرم کی وفات کے بعد سے لے کے اور سن 260 ہجری تک، 260 ہجری 8 ربیع الاول تک یہ چلا ہے، یعنی 11ویں امام کی شہادت کے دن تک یہ سلسلہ چلتا رہا۔ تو اسے دوران حضور کہا جاتا ہے، یعنی امام حاضر تھے اس وقت، جو بھی چاہے ملاقات کر سکتا تھا امام سے۔ یہ 250 سال کا عرصہ ہے۔ اور پھر 260 ہجری سے لے کے آج تک یہ دوران غیبت کہا جاتا ہے، اس لیے کہ اس میں آپ امام سے ڈائریکٹ مل نہیں سکتے، امام سے جا نہیں سکتے کہ صاحب آپ جاؤ اور امام سے بات کر لو، اس میں نہیں ہے۔ تو یہ 260 ہجری سے شروع ہوا اور اب تک جاری ہے، اور نہ جانے کب تک جو ہے وہ جاری رہے گا۔ یہ جو غیبت کا مسئلہ ہے امام کی، یہ رسول اکرم سے لے کر تمام ائمہ نے اس کے بارے میں بات کی ہے، اس کی اہمیت بتائی ہے۔ اس میں اس دوران جو حالات اور واقعات ہوں گے ان کو بتایا ہے۔ رسول اکرم سے لے کر یعنی کہ 11ویں امام تک اور پھر 12ویں امام تک سب نے جو ہے وہ اس غیبت کا جو مسئلہ تھا وہ اس کو سب کچھ بیان کیا ہے۔ جب یہ آیت نازل ہوئی، یا ایھا الذین آمنوا اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول واولی الامر منکم، اے صاحبان ایمان اللہ کی اطاعت کرو، رسول کی اطاعت کرو، اولی الامر کی اطاعت کرو۔ تو جناب جابر نے رسول اکرم سے کہا کہ یا رسول اللہ، یہ اولی الامر کون لوگ ہیں کہ جن کی اطاعت کو اللہ نے اپنی اور آپ کی اطاعت کے برابر قرار دیا ہے؟ کیونکہ جہاں یہ کہا ہے اللہ کی اطاعت کرو، وہیں یہ کہا ہے رسول کی اطاعت کرو، اولی الامر کی اطاعت کرو، تو یہ ہیں کون اولی الامر؟ تو آپ نے ارشاد فرمایا ہم خلفائی، وہ میرے خلیفہ ہیں، ائمۃ المسلمین من بعدی، وہ میرے بعد جو مسلمان آئیں گے ان کے جو ہیں وہ امام ہیں، یعنی اولی الامر کون ہے؟ وہی ہے۔ اور پھر آپ نے ایک ایک کا نام لینا شروع کیا، اولہم علی، پہلے اس کے علی ہیں، پھر امام حسن، پھر امام حسین، اور پھر علی ابن الحسین، اور پھر محمد ابن علی، اور جب یہاں پہنچے تو آپ نے کہا کہ توریت میں ان کا نام باقر ہے، یعنی 5ویں امام کا نام کا توریت میں ان کا نام جو ہے وہ باقر ہے۔
اور پھر آپ نے کہا کہ تمہاری ملاقات ہوگی ان سے، میرا سلام کہنا ان کو، جناب جابر سے۔ رسول اکرم نے جناب جابر سے یہ بات کہی کہ وہ پانچویں جو ملیں گے ان سے میرا سلام جو ہے وہ کہنا تمہاری ملاقات۔ اور پھر آپ نے شروع کیا کہ ان کے بعد جو ہے وہ جعفر صادق، اور پھر ان کے بعد جو ہے موسیٰ کاظم، اور سلسلہ چلتے چلتے کہا کہ پھر جو ہے وہ 12واں جو ہے وہ میرا خلیفہ ہوگا، اور اس کا نام میرا نام ہوگا، اور اس کی جو کنیت ہے وہ بھی میری کنیت ہوگی، اور پھر آپ نے کہا اس کے لیے طولانی غیبت ہوگی، ایک لمبی غیبت ہوگی، اور کہا اس میں جو ہے وہ بہت سے لوگ جو ہے وہ گمراہ ہو جائیں گے، سوائے ان لوگوں کے کہ جنہوں نے اپنے دل میں ایمان کا امتحان لے لیا ہو، یعنی جن کا ایمان جو ہے وہ مضبوط رہا ہو، رہیں گے۔ تو جناب جابر نے پلٹ کے پوچھا، یا رسول اللہ اس غیبت کا پھر فائدہ کیا ہے؟ وہ تو نہیں ہوں گے نا، لوگ ان سے مل نہیں سکتے، تو غیبت کا فائدہ کیا؟ کیسے فائدہ پہنچے گا شیعوں کو؟ کیا فائدہ پہنچے گا؟ تو رسول اکرم نے کہا کہ دیکھو، جس طرح سورج جب بدلیوں میں رہ جاتا ہے اس کے بعد بھی روشنی پہنچتی ہے، سورج اگر بادل میں چلا جائے پھر بھی روشنی پہنچتی ہے، کہ اسی طرح امام غیبت میں ضرور ہوں گے لیکن ہمارے شیعوں کو اس کا فائدہ پہنچے گا، اور جب وہ ظہور کریں گے ظلم و جور سے بھری دنیا کو عدل و انصاف سے بھر دیں گے۔ تو آپ دیکھیں کہ رسول اکرم نے سے لے کر تمام ائمہ نے، رسول اکرم نے بھی غیبت کے سلسلے سے اور اس بات کی اہمیت دلائی کہ بھائی یہ غیبت بڑی طولانی ہوگی، اور اس میں مسائل جو ہیں وہ بڑے بگڑ جائیں گے، بہت سے لوگ جو ہے وہ گمراہ جو ہیں وہ ہو جائیں گے۔ اسبغ ابن نباتہ یہ کہتا ہے کہ میں نے امام علی کو دیکھا کہ آپ جو ہیں وہ بہت ہی کسی گہری فکر میں ہیں، گہری سوچ میں ہیں، زمین کے اوپر بیٹھے ہوئے ہیں اور بہت گہری سوچ میں ہیں، اور اپنے ہاتھ سے کچھ لکیریں کھینچ رہے ہیں، جو لکیریں بنا رہے ہیں۔ تو کہتا ہے کہ میں نزدیک گیا اور میں نے کہا کہ یا علی کیا سوچ رہے ہیں آپ؟ کہیں ایسا تو نہیں کہ زمین پہ بیٹھے ہیں تو زمین پہ حکومت کرنے کے بارے میں سوچ رہے ہوں؟ اس وقت ابن نباتہ کے لفظ ہیں۔ اچھا، مجھے تو بہت پسند نہیں آئی، مگر میں خیانت نہیں کرتا، جو جس نے کہا ہے وہی کرتا ہوں۔ اگرچہ اس وقت ابن نباتہ بڑے نزدیکی صحابی ہیں امیر المومنین کے، اور آپ نے ان کا نام میرے منہ سے بارہا سنا ہوگا امیر المومنین کی شہادت کے موقع پر، یہ بارہا جو ہے وہ جب امام کو ضربت لگی تھی تو امام کے پاس گئے تھے برا، تو انہوں نے کہا کہ یا علی کہیں ایسا تو نہیں کہ بھی آپ حکومت کے چکر میں کچھ ایسا سوچ رہے ہوں زمین پہ حکومت کرنے کے بارے میں؟ تو امام نے کہا اس وقت ابن نباتہ یہ خیال تو میرے کبھی ذہن میں آیا ہی نہیں کہ میں خلافت لوں یا زمین کے اوپر جو حکومت کروں، میں تو اپنے 12ویں بیٹے کی ولادت کے بارے میں سوچ رہا ہوں، میں تو ان کی ولادت کے بارے میں سوچ رہا ہوں کہ اس وقت جو ہے، اور پھر ان کو جو ہے وہ ایک لمبی اور طولانی جو ہے وہ غیبت جو ہے وہ ہوگی، اور جس میں کچھ لوگ ہدایت پا جائیں گے اور کچھ لوگ جو ہے وہ ہدایت نہیں پائیں گے۔ تو اس وقت ابن نباتہ نے کہا کہ ایسا یقینی ہے غیبت ہوگی ضرور؟ آپ نے کہا ہاں یہ یقینی ہے۔ کہا تو اچھا ہے کب تک رہے گی غیبت آپ کی؟ تو آپ نے کہا کہ 6 دن، 6 مہینے، 6 سال، یعنی گویا امام نے کہا بھائی اس کے کوئی مدت نہیں طے کی جا سکتی کہ کتنے دن جو ہے وہ غائب رہیں گے، کب جو ہے ان کا ظہور ہوگا، 6 مہینے، 6 دن، 6 سال، امام نے اس طرح کہا۔ تو اس نے، اور پھر امام نے کہا کہ اس کے بعد امام ظہور کریں گے، ظلم و جور سے بھری دنیا کو عدل و انصاف سے بھر دیں گے۔ تو اس نے کہا اس کے بعد کیا ہوگا؟ تو امام نے کہا وہی ہوگا جو خدا چاہے گا۔ لیکن آپ نے دیکھا رسول اکرم نے اپنے زمانے میں غیبت کے طولانی ہونے اور لوگوں کے گمراہ ہونے کی بات کی، اکثریت بہت سے لوگ گمراہ ہو جائیں گے، امام علی نے۔ اور اگر ابھی آپ یہ سوچو کہ میں سارے امام کے ایک ایک قول پڑھوں گا تو یہ تو اسی پہ بات ختم ہو جائے گی۔ آپ دیکھو کہ اسی طرح سلسلہ چلتا رہا، ہر امام نے کہا، چھٹے امام مفضل بن عمر کہتا ہے کہ میں چھٹے امام کے پاس گیا، وہاں اور بھی لوگ بیٹھے تھے، امام زمانہ کی بات جو ہے وہ چلی گئی، تو آپ نے کہا صاحب الامر جو ہے، ہمارا جو صاحب الامر ہے اسے لمبی غیبت ہوگی، یہاں تک کہ لوگ کہنے لگیں گے کہ وہ زندہ بھی ہیں، یعنی اتنا وہ ہوگا کہ وہ زندہ بھی ہیں۔ اور کہا لوگ اس طرح حیران و پریشان ہوں گے جیسے کشتی کے مسافر، کون سی کشتی کہ جو طوفان میں گر گئی ہو،
اگر کشتی میں مسافر بیٹھے ہوں اور وہ طوفان میں گر جائیں تو کیسے حیران و پریشان ہوں گے؟ کہ اس طرح حیران و پریشان ہوں گے. اور امام نے کہا بہت سے لوگ ایسے میں جو ہے وہ گمراہ ہو جائیں گے. اور پھر آپ نے فرمایا 12 پرچم ہوں گے، یعنی یا یوں کہہ لوں میں کہ مسلمانوں میں 12 گروہ ہوں گے، اور جن میں سب مشتبہ ہوں گے. یہی نہیں پتا چلے گا کہ ان میں سے حق کون ہے اور باطل کون ہے، اس کا پتہ ہی نہیں چلے گا. تو ایک مرتبہ مفضل بن عمر رونے لگے. امام نے کہا تم کیوں روتے ہو؟ کہا سرکار آپ نے کہا کہ 12 پرچم ہوں گے، 12 گروہ ہوں گے، اور جو ہے وہ پتہ ہی نہیں چلے گا کون حق کا پرچم ہے کون باطل کا پرچم ہے، تو ایسے میں کیسے روؤں نہ تو کیا کروں؟ تو امام نے ارشاد فرمایا یہ سوراخ دیکھ رہے ہو جس سے سورج کی روشنی آ رہی ہے، کوئی سوراخ ہوگا اس میں سے سورج کی روشنی آ رہی تھی. تو امام نے ارشاد فرمایا لیکن ہمارا جو پرچم ہے نا، ہمارا جو صاحب الامر کا جو پرچم ہوگا نا، وہ اس آنے والی روشنی سے زیادہ واضح ہوگا. یعنی گویا اسے جو ہے وہ سمجھنے والا سمجھ جائے گا کہ حق جو ہے وہ یہ ہے. تو یہ جو غیبت کے طولانی ہونے کا مسئلہ ہے، یہ جو دوسرا دور ہے جو چل رہا ہے، رسول اکرم سے لے کے تمام ائمہ نے اس میں یہ بات کہی ہے. لیکن اب بات یہ ہے کہ جب بات 11ویں امام تک پہنچی تو ان کے اوپر یہ ذمہ داری تو تھی کہ بھائی میرے بعد جو ہے وہ غیبت ہوگی، یعنی میرے بعد جو میرا بیٹا ہوگا امام زمانہ وہ تو غیب میں ہوں گے، یہ تو پہنچانا ہی تھا انہیں دوسرے ائمہ کی طرح. لیکن ان کی ایک ذمہ داری اور بھی تھی. ان کی ایک ذمہ داری یہ تھی کہ یہ بتائیں کہ بھائی وہ جو غیبت میں جانے والا ہے وہ پیدا ہو چکا. چونکہ وہ تو جب پیدا ہوئے تھے تو اس کا بھی پتہ نہیں تھا کسی کو کب پیدا ہوئے امام. یہ نہ سوچنا کہ یہ جو لوگ ہمارے اماموں نے، میرے آبا و اجداد نے یہ جو بیان کیا ہے کہ مہدی آئے گا اور ان کی جو ہے وہ غیبت ہوگی، تو تم ایسا مت سمجھنا کہ یہ ایک افسانہ تھا، یہ کوئی داستان تھی بس ایسے ہی. امام کی ذمہ داری بڑھ گئی کہ بھائی وہ پیدا ہو چکا، اور اب کیسے لوگوں میں یہ پیغام جو پہنچا جائے. امام نے اس ذمہ داری کو اس طرح سے نبھایا کہ لوگوں کو بتایا کہ بھائی دیکھو یہ ہیں، لوگوں کو دکھایا کہ یہ ہیں، مگر ہر ایک کو نہیں. وہ لوگ کے جو معتبر تھے، وہ لوگ کے جو معتمد تھے، انہیں بتایا کہ یہ ہے، انہیں دکھایا کہ یہ ہے. وہ کوئی افسانہ نہیں تھا. جو غیبت میں جائے گا وہ یہ ہے. زو بن علی نامی ایک شخص کہتا ہے، اصفہان کا رہنے والا تھا شاید، وہ کہتا ہے کہ میں گیا اور میرا دل کرتا تھا کہ میں امام عسکری کے یہاں خدمت کروں، ان کے یہاں کر رہا ہوں. کہا ان کے گھر کے آس پاس تھا کہ آپ نے بلوایا. کہا میں گیا، سلام کیا، بیٹھ گیا. آپ نے کہا کیسے آنا ہوا؟ کہا سرکار آپ کی محبت میں. کہا پھر کیا چاہتے ہو؟ کہا یہ چاہتا ہوں کہ میں آپ کی خدمت کروں، آپ کے گھر میں ملازم بن جاؤں، نوکری کروں آپ کی. امام نے کہا ٹھیک ہے کوئی بات نہیں، تم آج سے دروازے پہ دربان ہو جاؤ، یعنی دربان بن جاؤ. وہ کہتا ہے کہ میں خادموں کے ساتھ رہنے لگا، دربانی کرنے لگا، اور صاحب جو ہے وہ اب کبھی کبھی باہر کا سامان بھی لے آتا تھا. ہوتا ہے نا کہ ایک آدمی نوکر ہے تو کچھ بھی کام کرا لو. کہا صاحب باہر سے سامان ہے، بازار سے سامان بھی لے آتا تھا. کبھی کبھی ایسا ہوتا اندر کچھ مرد اگر بیٹھے ہوتے تو بغیر اجازت کے اندر بھی چلا جاتا تھا. یعنی پھر اتنا گھل مل گیا کہ گویا باہر کا سامان بھی لانے لگا، اندر بھی جانے لگا. یہ عام سی بات ہے، ایسا ہوتا ہے. کہتا ہے ایک دن میں نے دیکھا کہ امام کے کمرے میں کچھ لوگ بیٹھے تو میں ایسے ہی چلا گیا بغیر اجازت کے، اور جا کے جیسے ہی دروازہ کھولنا چاہتا تھا فوراً اندر سے آواز آئی رک جاؤ. کہا میں تو ایک دم سے ٹھہر گیا. کہا نہ اندر جا سکتا تھا نہ باہر نکل سکتا تھا، یہ حالت ہو گئی میری. اور کہا اس کے بعد ایک کنیز میرے سامنے سے نکلی جس کے ہاتھوں پہ کچھ تھا اور اس کے اوپر کپڑا پڑا ہوا تھا. وہ سامنے سے نکل گئی. جب وہ نکل گئی تو امام نے کہا اندر آ جاؤ. کہا میں اندر چلا گیا. پھر امام نے اس کنیز کو بلا کے واپس آؤ، اور پھر آپ نے کہا اس کنیز سے کہ دکھاؤ تمہارے ہاتھ میں کیا ہے، اس کے اوپر سے جو کپڑا ہے ہٹاؤ. اور کہا اب جو کپڑا ہٹایا تو میں نے دیکھا کہ خوبصورت بچہ ہے، ایک خوبصورت جو ہے وہ بچہ ہے، کل قمر، چاند کی طرح جو ہے وہ چمک رہا ہے. کہتے ہیں کہ پھر امام اٹھے اور کہتے ہیں کہ امام نے ان کے شکم پہ سے وہ کپڑا ہٹایا تو میں نے دیکھا گردن سے لے کے ناف تک سبز رنگ کے بال ہیں آپ کے اس کے اوپر. اور کہا پھر امام نے مجھے مخاطب کر کے کہا کہ جانتے ہو یہ تمہارے صاحب ہیں، یعنی صاحب الامر جو ہیں وہ یہ ہیں. اور یہ کہتا ہے کہ میں نے چلیے پڑھ اللہم صلی اللہ علیہ، کہ یہ تمہارے صاحب ہیں.
اور کہتا ہے کہ میں نے پھر امام عسکری کی زندگی میں کبھی نہیں دیکھا ان کو. جب امام عسکری کی شہادت ہو گئی اس کے بعد دوسری مرتبہ ایک بار پھر دیکھا. تو امام عسکری کی ایک ذمہ داری جہاں غیبت کے بارے میں بتانا تھا کہ غیبت ہوگی، وہاں یہ بھی بتانا اور دکھانا ضروری تھا کہ بھائی وہ کوئی افسانہ نہیں تھا، وہ کوئی داستان نہیں تھی، وہ کوئی رویا اور خواب نہیں تھا، بلکہ وہ جو غائب ہونے والا ہے، جس کو غیبت ہے ائمہ میں سے، وہ آ چکا ہے. لیکن چونکہ خطرہ تھا، ہر ایک کو نہیں دکھایا جا سکتا تھا، لہذا معتبر ترین معتمد ترین آدمیوں کو دکھایا جاتا تھا. احمد بن اسحاق، مجھے بہت لمبی بات نہیں کرنی ہے، میں تو صرف ایک میسج دینا چاہتا ہوں. احمد بن اسحاق، یہ احمد بن اسحاق قمی، قمی اس لیے میں نے لگایا کہ یہ قم کے تھے اور امام کے گویا 36 شاگرد ایرانی تھے امام عسکری کے، جن میں سے 13 شاگرد قم کے رہنے والے تھے، یعنی 36 میں سے 13 جو ہے وہ قمی تھے. احمد بن اسحاق قمی، اور کہتے ہیں کہ یہ امام کے وکیل تھے، امام عسکری کے 11ویں امام کے. اور یہ کیا ہوتا تھا، جیسے پیسے ویسے اکٹھے ہوئے، وجوہات شرعی اموال اکٹھا ہوا قم کے اندر، تو یہ لے جا کے امام عسکری کے حوالے جو ہے وہ کر دیتے. ایک بار آخری سال تھا امام کی زندگی کا، تو کہتے ہیں کہ وہ پیسے وغیرہ اکٹھے ہوئے اور یہ وہاں پہنچ گئے. اور جب پہنچے تو ان کے دماغ میں چل رہا تھا کہ میں امام سے پوچھوں آپ کے بعد کون ہوگا، آپ کے بعد خلیفہ کون ہوگا، آپ کے بعد امام کون ہوگا. جیسے میرے ذہن میں آیا، امام نے کہا بیٹھو بیٹھو میں ابھی آتا ہوں. اور تیزی سے اٹھے اندر گئے اور کہا آپ جو واپس آئے تو آپ کے کندھے کے اوپر ایک بچہ بیٹھا جس کی عمر 4 سال کے قریب ہوگی، 4 سال کے قریب. اور کہا اتنا خوبصورت، میں دیکھنے میں محو ہو گیا. اور امام نے کہا کہ جانتے ہو اس کا نام کیا ہے؟ کہا اس کا نام محمد ہے. اور پھر آپ نے کہا کہ اس کی مثال خضر، جناب خضر کی طرح ہے. اس کی مثال جو وہ جناب خضر کی جو ہے وہ طرح، خضر اور ذوالقرنین ان کی طرح ہے. مگر امام نے جب یہ کہا نا خضر اور ذوالقرنین کی طرح ہے، میں تو اس دوسرے ہی چکر میں تھا، انہی کو دیکھ رہا تھا. میں یہ پوچھنا ہی بھول گیا کہ اس کا مطلب کیا ہوا. خضر و ذوالقرنین کی طرح ہے تو اس کا مطلب کیا ہے، میں تو پوچھنا ہی بھول گیا اور دیکھتا رہا. اور کہتے ہیں کہ پھر امام نے کہنا شروع کیا کہ ان کو جو ہے وہ غیبت ہوگی، غیبت جو ہے وہ طولانی ہوگی. صرف 2 طرح کے لوگ جو ہیں وہ ہلاکت سے نجات پا سکتے ہیں. صرف 2 طرح کے لوگ ان کی غیبت میں اپنے کو گمراہ ہونے سے بچا سکتے ہیں، ہلاکت سے بچا سکتے ہیں. پہلے وہ کہ جو عقید امامت پر ثابت قدم رہیں، امامت کے عقیدے کے اوپر ثابت قدم رہے. کتنے بھی شبہات پیدا کر لیے جائیں مگر وہ مانے اس بات کو، نہیں ہمارا ایک امام ہے. اب یہ کوئی کہے، چونکہ یہ ایسا موضوع ہے کہ اس میں سب سے زیادہ شبہات ڈالے گئے ہیں. اتنی لمبی عمر کیسے ہو سکتی ہے، ایک آدمی اتنے دنوں تک کیسے جی سکتا ہے، اگر غیبت میں چلا گیا تو اس کا فائدہ کیا ہے. دنیا بھر کے اعتراض جو ہے وہ اس کے اوپر جو ہے وہ ہوئے. اگرچہ اگر یہ مان لیں کہ اللہ نے غائب کیا ہے تو پھر تو بات ہی ختم ہو جائے نا. ہمارے پاس تو ایسی نشانیاں ہیں بھائی، خود جناب خضر تو زندہ ہے نا، جناب عیسیٰ زندہ ہے نا، جناب ادریس زندہ ہے نا. اچھا پھر یہ کہ کسی چیز کو ایسے ہی تر و تازہ رکھنا، یہ تو اللہ کی قدرت ہے، اس میں تو کچھ کر نہیں سکتا. یاد رکھنا میں نے کہاں چھوڑی تھی بات، پتہ نہیں بھولنا. جو وہ جناب عزیر والا واقعہ ہے نا، آپ نے پڑھا، جناب عزیر جب نکلے تھے اور صاحب جو ہے وہ کیسے زندہ کرے گا، تو انہوں نے کیا، اللہ نے کہا انہی کو مار دیا، ختم کر دی بات. وہ گدھے پہ چڑھے تو گدھا بھی مار دیا. اور وہ لنچ باکس بھی ساتھ میں لیے ہوئے تھے کھانے پینے کے لیے کہ بھائی کہیں جا رہے تھے. 100 سال بعد اٹھے اور کیا کہا، کم لبستہ، کتنا سوئے، 1 دن یا کچھ. جبکہ 100 سال وہ مرے پڑے رہے. اب وہ جو ان کا گدھا تھا اس کی بھی ہڈی جو ہے وہ سڑ گئی تھی بالکل، جبکہ جانوروں کی ہڈی ہے تو اور زیادہ دنوں تک جو ہے وہ رہتی ہے، بہت دنوں میں گلتی ہے. لیکن اسی کے بغل میں جو کھانا رکھا ہوا تھا وہ ویسے ہی تر و تازہ تھا. یہ بھی اللہ کی قدرت ہے. یعنی آپ دیکھیں گدھا جو ہے وہ بالکل سڑ گل گیا، آپ کو 100 سال کے بعد اللہ نے زندہ بھی کر دیا، ایسے ہی ہو گئے. لیکن کھانا کہ جو فریج میں بھی 3 دن سے زیادہ نہ چلے، اگرچہ بیویاں تو پتہ نہیں کتنے دنوں کا کھلا دیتی ہیں،
کبھی کبھی تو مجھے ایسا شک ہونے لگتا ہے یار یہ وہی والا ہے جو اس دن پکایا تھا آج نکال کے رکھ دیا. تو وہ بھی 3 دن میں جو ہے وہ ہو جاتا ہے. لیکن کیا تھا وہاں کھانا وہ بالکل تر ہوتا تھا. تو کہا کہ پہلے وہ آدمی گمراہ ہونے سے بچ سکتا ہے جو عقید امامت پر ثابت قدم رہے. کوئی بھی وہ اعتراض ہو جائے اس کو جو ہے وہ زلزلہ جو ہے اس کے عقائد میں جو ہے وہ پیدا نہ ہو. اور آپ نے کہا دوسرے وہ کہ جو آپ کے فرج کی تعجیل کے لیے دعا کرے کہ آپ کا ظہور جو ہے وہ جلدی ہو. کہ یہ لوگ جو ہے وہ بچ سکتے ہیں. اور اب احمد ابن اسحاق کہتا ہے کہ میں سوچتا رہا کہ یار یہ بچہ بھی کچھ بولے, یعنی میں سوچنے لگا یہ بھی تو کچھ بولے, یہ بھی تو سنو کیسے بولتے ہیں. اب یہ سوچ گیا کہ بچہ ہے. لیکن پھر میں نے کہا کہ بھائی جناب عیسیٰ تو گہوارے میں تھے, اگر وہ بول سکتے تو یہ کیوں نہیں بولے گا. وہ کہتے ہیں کہ جیسے ہی میرے ذہن میں یہ آیا کہ یہ بچہ بھی کچھ بولے تاکہ مجھے اطمینان ہو جائے کہ اتنے میں ایک مرتبہ اس بچے نے جو 4 سالہ عمر تھی جس کی, اس نے پلٹ کے کہا انا بقیت اللہ فی ارضہ ومنتقم لآدائے, میں ہی جو ہے وہ اللہ کی حجت ہوں زمین کے اوپر, اور میں ہی ہوں جو دشمنوں سے انتقام لوں گا. صلوات پڑھ دے محمد اور آل محمد پر. اور کا دل تھوڑا مطمئن سا ہو گیا, ٹھنڈا سا ہو گیا. گھر چلا گیا, جہاں ٹھہرا ہوا تھا یاد آیا کہ یہ تو پوچھا ہی نہیں وہ جناب خضر و ذوالقرنین کی طرح ہے کہ کیا مطلب ہے. اگلے دن صبح پھر پہنچ گیا اور کہا فرزند رسول آپ نے کل ایک بات کہی تھی کہ ان کا نام محمد ہے اور ان کی مثال ایسے ہی ہے جیسے خضر و ذوالقرنین. تو امام نے کہا اس کا مطلب یہ ہے کہ ان کی غیبت جو ہے وہ بہت طولانی ہوگی. صلوات پڑھ دے محمد اور آل محمد پر. تو امام عسکری کی ایک اہم ترین ذمہ داری یہ تھی. دوسرے ائمہ نے رسول اکرم سے لے کر غیبت کے بارے میں بیان کیا ہے, لیکن امام کی ذمہ داری یہ بن گئی تھی کہ یہ جو پیدا ہو چکے ہیں امام, ان کو لوگوں کو دکھائے, معتبر ترین لوگوں کو جو ہے وہ دکھائے. ایک اہم ترین. دوسری اہم ترین ذمہ داری غیبت ہو گئی. میں نے کہا میں بہت لمبی نہیں کھینچوں گا. غیبت ہو گئی. اب سوال یہ ہے کہ غیبت میں ڈائریکٹ امام سے تو مل نہیں سکتے, تو آخر اپنے مسائل کا حل کیسے کریں؟ جو چیز ہمارے سامنے پیش آئے وہ کیسے کریں؟ تو اب غیبت کے 2 حصے ہوں گے, ایک ہے غیبت صغریٰ اور ایک ہے غیبت کبریٰ. غیبت صغریٰ چلی ہے 260 سے لے کر یا 255 بھی کہہ سکتے ہو آپ, چونکہ امام اس زمانے میں بھی حاضر نہیں تھے, مگر چلو چونکہ 70 سال کا جو ہے وہ بنتا ہے پورا, 329 تک 329 تک غیبت صغریٰ چلی ہے. غیبت صغریٰ میں کیا تھا؟ غیبت صغریٰ میں وہ 4 نائب تھے, نواب 4 جو امام اور لوگوں کے درمیان میں رابطہ تھے. عثمان بن سعید, محمد بن عثمان, علی بن محمد سمری, اور ایک وہ کون سے ہیں, ہاں وہی عریضے والے ہیں نا, اسی نام سے یاد رکھتے ہیں. ہمارے جو کام آتا ہے ہم اسے بھولتے نہیں ہیں. وہ 3 میں کا عریضے میں ہمارے کام نہیں آئے, یہ والے کام آتے ہیں. تو حسین ابن لوگ ہم جو ہے وہ یاد رکھتے ہیں کہ بھائی وہ عریضے والے ہیں. تو یہ 4 تھے, یہ 70 سال میں یہ جو ہے وہ 4 تھے نواب 4. یہ امام اور لوگوں کے درمیان میں جو ہے وہ رابطہ ہوتے تھے. لیکن اس وقت صرف یہ 4 تھے, لیکن جب چوتھے آئے تو امام نے خط لکھ دیا کہ بھائی اب تمہارے بعد کوئی نہیں ہوگا. ابھی معاملہ کیا ہے؟ ابھی چھوڑ دیا فقہا کے اوپر کہ اب جو بعد میں آنے والے علماء ہیں وہ اور فقہا ہیں وہ انہیں دیکھیں گے. تو امام عسکری نے دوسرا کام کیا کیا کہ بھائی غیبت تو ہو گئی, لیکن اب مسئلہ یہ ہے کہ راستہ کیسے نکلے, شیعوں کے مسائل کیسے حل ہوں. تو کہا وہ عمومی طور پر فقہا کے حوالے کر دیا, مراجع کے حوالے کر دیا کہ اب یہ جو ہے وہ دیکھیں. اچھا مراجع میں شرط لگا دی, ہر کوئی نہیں مراجع میں. آپ دیکھتے ہیں نا آج کل بڑا اختلافی مسئلہ جو ہے وہ ہو گیا ہے اور چھڑ گیا ہے, اور چاروں طرف سے جو ہے وہ ہر ایک کے سپورٹر بھی جو ہے وہ کھڑے ہو گئے ہیں. اور وہ شیرازی صاحب والے ہیں تو ادھر سے فلاں صاحب والے ہیں, ادھر سے فلاں صاحب والے ہیں. لیکن ابھی اس میں تو سمجھنا پڑے گا ہمیں تھوڑا سا
اسی لیے کہتے ہیں کہ ابھی کھولیے دماغ بھائی، ابھی حالات اچھے نہیں ہیں. امام نے کیا کہا بھائی؟ ہر ایک نہیں. اما من کان من الفقہاء، ہر فقیہ نہیں، سائنا لنفسہ، اپنے نفس کی حفاظت کرنے والا ہو. اپنے نفس کی حفاظت کرنے والا یعنی اسے دنیا کی محبت ہے، برے صفات، یہ سب اس کے اندر نہ ہو، پاکیزہ نفس والا ہو. اور اسی لیے آپ دیکھو یہ جو فقہا ہمارے سامنے آئے ہیں، یہ جلدی سے اس کرسی کو قبول بھی نہیں کرتے تھے، اس عہدے کو، جبکہ کتنا بڑا ہوتا ہے دنیاوی لحاظ سے. وہ لوگ قبول نہیں کرتے تھے. جب کہا جاتا تھا کہ بھائی اب وہ فلاں چلا گیا اب آپ بن جاؤ، قبول نہیں کرتے تھے لوگ. تو ہر فقیہ نہیں، سائن لنفسہ. جب شیخ انصاری کی وفات ہوئی تو ان کے جو بزرگ شاگرد تھے وہ خود اپنی جگہ مرجع تھے، وہ اکٹھے ہوئے 6-7 لوگ، اور انہوں نے کہا کہ بھائی اب کسے مرجع بنایا جائے. تو سب نے طے کیا مرزائے شیرازی کا، وہ صاحب جو ہے ان کے بعد وہ ان کے جو ہے نائب بن جائیں اور ان کی جگہ لے لیں مرجعیت میں. ان کو بلایا گیا اور کہا سرکار ہم لوگوں نے طے کر لیا کہ آپ ہوگے مرجع. انہوں نے کہا نہیں بھائی مجھے نہیں مرجع بننا ہے. ابھی آپ دیکھو شیخ انصاری کے بعد ان کا نمبر، کہا نہیں مجھے نہیں بننا ہے. 6 بزرگ مراجع کہہ رہے ہیں آپ کو بننا ہے، وہ کہہ رہے ہیں نہیں مجھے نہیں بننا. پھر ان کو بنا دو شیخ نجم آبادی کو. شیخ نجم آبادی بھی بیٹھے تھے، انہوں نے کہا بھائی میرے لیے مرجعیت قبول کرنا حرام ہے. یعنی ان سے کہا تو وہ کہہ رہے ہیں میرے لیے مرجعیت قبول کرنا حرام ہے، اس لیے کہ مرجع بننے کے لیے بہت سی صفات چاہیے، ایسے ہو ویسے ہو، کامل النفس ہو، اور صاحب جو ہے وہ علمی لحاظ سے اس منزل پہ فلاں فلاں. اور کہا کہ یہ سادی سی چیز نہیں ہے کہ صرف لوگوں کی حاجتیں پوری کر دی اور بات ختم ہو جائے، یہ تو بہت بڑی ذمہ داری ہے. اور پھر ان سے مخاطب کر کے کہا مرزا شیرازی سے آپ کے اوپر واجب کفائی نہیں واجب عینی ہے، اس کو قبول کیجئے. یعنی مجھے نہیں آپ قبول کرو، میں نے قبول کر لیا تو فساد برپا ہوگا، یہ یعنی قبول نہ کرنے کے بہانے مجھے نہیں چاہیے. اور پھر آخر میں لوگوں نے دباؤ دیا تو مرزا شیرازی نے بڑی مشکل سے وہ یہ مرجعیت جو ہے اس کو قبول کیا. اور اس وقت وہ رو رہے تھے اور کہہ رہے تھے میں نے کبھی سوچا بھی نہیں تھا کہ میں اس مقام اور منزلت کو جو ہے وہ کی ذمہ داری جو ہے وہ اپنے اوپر لوں گا، میں نے کبھی سوچا بھی نہیں تھا. تو ہر فقیہ کو نہیں ماننا ہے، یہ سمجھنا پڑے گا ہمیں. اما من کان من الفقہاء سائنا لنفسہ، وہ مرجع اس لیے نہیں بن رہا ہے کہ صاحب لو میں تو بہت بڑا ہو گیا، میں تو اتنے لوگوں کے اوپر حکومت کر رہا ہوں، اتنے لوگ میری تقلید کر رہے ہیں. نہیں، ایسا نہیں. اور اسی لیے آپ دیکھو کیسے کیسے بزرگ علماء اور مراجع گزرے ہیں. شیخ کلینی کو لے لیجئے، شیخ توسی کو لے لیجئے، آپ دیکھو شیخ مفید کو لے لیجئے، 70 سے زیادہ کتابیں ہیں. علامہ مجلسی کو لے لیجئے، ایک بحار الانوار جو ہے وہ کیسی ہے. شیخ صدوق کو لے لیجئے، 300 کتابیں لکھی ہیں شیخ صدوق نے. نام یاد کرنے میں 6 دن لگ جائیں، 6 دن تو کہہ دیے میں نے ایسے ہی. کون کون سی کتاب؟ 300 کتابیں. اور ایک کتاب تو خود امام زمانہ کے کہنے پہ لکھی ہے آپ نے، ایک کتاب تو خود امام کے کہنے پہ لکھی ہے آپ نے. شیخ صدوق کی کئی خصوصیتیں ہیں. شیخ صدوق کی خصوصیت یہ ہے کہ وہ امام کی دعا سے پیدا ہوئے تھے، امام زمانہ کی دعا سے. ان کے والد ہیں علی بن حسین بابویہ، علی بن حسین بابویہ، قم میں جو ہے وہ دفن ہے، علی بن حسین بابویہ. وہ امام کے شاگردوں میں سے تھے، 11ویں امام کے. انہوں نے خط لکھا تھا امام کو اور کہا سرکار دعا کیجئے کہ میرے کوئی بیٹا ہو جائے. تو امام نے ان کی دعا کے جواب میں لکھا تھا کہ اللہ ایک نہیں تمہیں 2 بیٹے عطا کرے گا. ان میں سے ایک شیخ صدوق تھے. ابھی شیخ صدوق کی جو قبر ہے وہ شہر رے میں ہے، شہر رے میں جو ہے شیخ صدوق کی جو ہے وہ قبر ہے. تو ان کی ایک فضیلت. دوسرے ایک ہے 300 کتاب لکھی انہوں نے، لیکن ایک کتاب انہوں نے جو ہے وہ امام کے کہنے پہ لکھی. اسی کتاب کے مقدمے میں انہوں نے یہ بات لکھی ہے. وہ کہا کہ میں نے امام کو دیکھا طواف کی حالت میں، تو امام نے مجھے بلایا اور بلانے کہا کیوں تم ہمارے بارے میں کوئی کتاب نہیں لکھتے ہو؟ کہا سرکار میں نے تو بہت کتابیں لکھی. کہا نہیں، ایک کتاب ہماری غیبت کے بارے میں لکھو، اور اس میں لکھو کہ غیبت صرف ہمارے لیے مخصوص تھوڑا ہی ہے،
غیبت تو بہت سے لوگوں کو ہوئی ہے، جبکہ اس موضوع کے اوپر 40 سے زیادہ کتابیں موجود ہیں، صرف غیبت کے موضوع کے اوپر 40 سے زیادہ کتابیں ہیں، اور ایک کتاب تو غیبت کے اوپر امام کی ولادت سے پہلے لکھی جا چکی ہے، امام زمانہ کی ولادت سے پہلے۔ کس نے لکھی ہے؟ فضل بن شازان، ایک ایرانی تھے، انہوں نے کتاب لکھی تھی غیبت کے اوپر امام زمانہ کی ولادت سے پہلے۔ 40 کتابیں لکھی ہوئی ہیں، پھر بھی امام کیا کہتے ہیں؟ ایک کتاب لکھو۔ تو انہوں نے وہ کتاب لکھی تھی اکمال الدین و اتمام النعمہ، آپ نے یہ کتاب لکھی، اور اس کے مقدمے میں لکھا تھا یہ کہ امام نے چونکہ مجھ سے کہا تھا کہ غیبت سے متعلق ایک کتاب لکھو، تو یہ کتاب میں نے امام کے حکم کے اوپر جو ہے وہ لکھی ہے۔ صلوات پڑھ دے محمد اور آل محمد۔ تو دوسری چیز کیا بتایا آپ نے؟ غیبت تو ہو گئی، امام تو سامنے نہیں ہے، مسائل کا حل کیسے ہو؟ فقہا کی طرف جاؤ، اور ایسے ایسے فقہا پھر جو ہے وہ آگے۔ اچھا بس ایک بات اور کہوں، اب یہ جو فقہا ہے یہ صرف ان مسائل میں نہیں ہے، صرف ان میں نہیں ہے کہ صاحب نماز روزہ حج زکوٰۃ کے مسائل نہیں، صرف اس کی نہیں ہے کہ ہم ان سے ان میں پوچھیں حدیث کیا ہے، فالحوادث الواقعہ اما الحوادث الواقعہ، وہ چیزیں جو نہیں ظاہر ہو جائیں، فرجعوا فیہ الی رواتنا، اس میں جو ہے وہ ہمارے راویوں کی طرف یعنی فقہا کی طرف جو ہے وہ رجوع کرو۔ تو نئی چیزیں تو بھائی اگر احکام کی بات ہو صرف، تو وہ تو ائمہ سب طے کر کے گئے ہیں پہلے سے، ان کی حدیث میں ساری چیزیں موجود ہیں۔ لیکن نئی چیز، اب نئی چیز میں یہ جو لوگ کہتے ہیں نا کہ مراجع کو سیاست سے کیا مطلب، فقہا کا سیاست سے کیا مطلب، ارے وہ نئی چیز اما الحوادث الواقعہ وہ ہے کیا؟ نئی چیز کیا ہے جو واقع ہوگی؟ تو وہ یہی سیاست تو ہے، حالات کے لحاظ سے شیعوں کو جو ہے وہ متوجہ کرنا، شیعوں کو گائیڈ کرنا، یہی تو ہے اما الحوادث الواقعہ۔ اور آپ دیکھو یہی ہوا، پھر شیعہ مراجع جو ہیں وہ پھر کہاں چلے گئے؟ صرف فقہا کی حد تک نہیں رہے، وہ سیاست میں ان کا ایک نام ہوا، اور ان کی بات حرف آخر کہلائی۔ ابھی آپ چاہے اس کو عراق کو انگلینڈ کے سلطے سے جو ہے وہ باہر نکالنا، چاہے صدام ڈکٹیٹر جو ہے اس کے کا جو ہے وہ مقابلہ کرنا، یہ سب فقہا اور براجع نے کیا ہے۔ اس کے بعد آپ داعش کو دیکھ لو، آغا سیستانی نے ابھی کس طرح مقابلہ کیا۔ اس کے بعد ایران میں اگر چلے آؤ تو آغا خمینی نے کیسے جو ہے وہ مقابلہ کیا شاہ کا۔ تو یہ سب تو یہ کیا ہے؟ یہ سب فقہا جو ہے وہ سیاست میں آئے، سیاست میں اس لحاظ سے کہ انہوں نے اپنی ایک رائے دی اور شیعوں نے مانا۔ یہ جو مرزائے شیرازی کی میں نے بات کی، کتنا مشہور ہے ان کا وہ مسئلہ تمباکو والا۔ جب ایران میں ناصر الدین شاہ نے برطانیہ کی ایک کمپنی کو یہ بات سونپ دی کہ آج سے جو ایران میں جو تمباکو کی پیداوار ہے وہ سب یہ کمپنی لے گی، یعنی ایرانی عوام بھی جو ہے وہ اس کے سامنے ہاتھ پھیلائے، تو اس وقت علماء کھڑے ہو گئے شیعہ، لیکن ان سے کچھ نہیں بن رہا تھا۔ تو آگے مرزائے شیرازی جو ہے وہ سامرہ میں تھے اس وقت، یعنی حوزہ علمیہ ادھر تھا، مرزائے شیرازی انہوں نے کہا بھائی ایسے ایسے مسئلہ ہو گیا۔ تو آگے مرزائے شیرازی نے پہلے تو سمجھایا ناصر الدین شاہ کو، بھیجا کہ بھائی، مگر وہ کہاں ماننے والا تھا، وہ تو بادشاہ تھا نا، شاہ تھا نا وہ تو آپ نے پھر ایک تاریخی خطبہ دیا، وہ ایک فتویٰ دیا، اور آپ نے کیا لکھا؟ ایک لائن کا فتویٰ ہے، اور اس میں لکھا کہ آج سے تمباکو نوشی حرام ہے، یعنی اگر آج سے کوئی تمباکو کا استعمال کرتا ہے تو حرام ہے، اور کسی بھی طرح سے اس کا استعمال امام زمانہ سے جنگ ہے، بس اتنا کا اور چھٹی۔ اور اب نتیجہ یہ ہوا کہ ایران میں وہ لوگ جو حقہ پیتے تھے نا، وہ جو شیشہ پیتے تھے، کہتے ہیں کہ انہوں نے بھی اپنی اپنی وہ چلمیں پھوڑ دی کہ بھائی آقا نے تو منع کر دیا، حرام کر دیا، امام زمانہ سے جنگ قرار دے دیا، سب نے پھینک دیا تمباکو۔ آج بھی کوئی کہہ دیتا، دیکھتے پھر کیسے ہوتا ہے معاملہ، تو کہتے ہیں امام نے جو ہے وہ آقا نے تو کہہ دیا بھائی تمباکو نوشی حرام ہے۔ اور پتہ نہیں یہ بات میں نے کہیں پڑھی تو نہیں، مگر سنی تھی کبھی کسی سے کہ صاحب جو ہے وہ ناصر الدین شاہ بھی جو حقہ پیتا تھا، اس نے کہا بھر کے لانا حقہ، وہ بھی نے کہا آج سے نہیں، اب نہیں چلے گی بات۔ کہا بھائی کیوں؟
کہا انہوں نے حرام قرار دیا. کہا وہ کون ہوتے ہیں؟ کہا وہ وہی ہوتے ہیں جنہوں نے مجھے تمہارے اوپر حلال کیا ہے. نکاح بھی تو انہیں کا حلال جنہوں نے کیا تھا انہوں نے حرام کیا. اور اب معاملہ یہ ہوا کہ وہ تو کمپنی بیٹھ گئی, کوئی پی نہیں رہا, کوئی خریدے گا کہاں جب استعمال ہی نہیں رہا. ناصر الدین شاہ نے اپنا ایک نمائندہ عراق بھیجا مرزا شیرازی کے پاس کہ وہ انہیں سمجھائے کہ بھائی یہ بڑا فائدے کی بات ہے یہ. اب وہ بیٹھ کے اس نے پوری لنترانیاں کی, یہ فائدہ یہ فائدہ فائدہ. جب بات کر چکا تو آپ نے کہا لا الہ الا اللہ, اور کہا قہوہ لے آؤ یعنی چائے لے آؤ. اس کا مطلب جانتے کیا؟ اس کا مطلب تو بھائی جاؤ اب یہاں سے, یعنی اشارہ تھا کہ سن لی ہم نے لا الہ الا اللہ, ایک جملہ یہ کہا اور کہا قہوہ لے آؤ چائے لے آؤ, یعنی بات ختم ہو گئی, جاؤ. وہ چلا گیا, اس نے پھر دوبارہ وقت لیا, اگلے دن پھر آیا, پھر سارے فائدے بتائے. جب سارے فائدے بتا چکا پھر آپ نے وہی کیا ثم لا الہ الا اللہ, یعنی ایک کل والا لا الہ الا اللہ, ثم لا الہ الا اللہ یعنی اب دوسرا لا الہ الا اللہ, اور پھر آپ نے کہا قہوہ لے آؤ. اور اب وہ سمجھ گیا کہ بھائی یہاں دال گلنے والی نہیں ہے. وہ واپس آیا ایران. ناصر الدین شاہ نے پوچھا کیا ہوا, تو اس نے جانتے ہیں کیا جواب دیا؟ ناصر الدین شاہ نے پوچھا کیا ہوا, اس نے کہا لا الہ الا اللہ. اس نے کہا کہ لا الہ الا اللہ, یعنی ہماری بات کا کوئی اثر ان کے اوپر نہیں ہوا. اور آقا نے وہ فتویٰ جو ہے واپس نہیں لیا اس وقت. تو آگے یہ جو علماء اور فقہاء والا مسئلہ ہے نا بہت اہم ہے, اور آج ہمیں انہی کے سپرد کیا گیا ہے. فَلِلْعَوَامِ أَن يُقَلِّدُوهُ, عوام کی ذمہ داری ہے ایسے فقہاء کی تقلید کریں, بات ختم ہو گئی. یہ عوام کی ذمہ داری ہے کہ ایسے فقہاء کی جو ہے وہ تقلید کریں, ایسے مرجع کو جو ہے وہ مانیں. اب عراق میں اگر دیکھو تو اہم ترین شخصیت آغا سیستانی موجود ہے اس وقت. اور اگر ایران میں آؤ, اللہ طول عمر دے رہبر کو, ابھی کوئی دوسرا چہرہ ایسا دکھائی نہیں دیتا اس منزل کا. اس لیے کہ یہ جو اور مراجع تھے انہوں نے سیاست میں ایک نام تو رکھا, مگر ان کی مجبوری تھی, ان کے پاس حکومت نہیں تھی. آج ایک ایسا مرجع ہمارے پاس موجود ہے کہ جس کے پاس حکومت بھی ہے. تو دعا کریں کہ اللہ ان کی عمر کو اتنا طولانی کرے کہ اب یہ حکومت جو ہے وہ امام زمانہ کے سپرد ہو جائے. صلوات پڑھ دے محمد اور آل محمد پر. بس کہنے کو تو ابھی تھوڑی سی بات رہ گئی تھی مگر ختم کر دیتا ہوں. فَلِلْعَوَامِ أَن يُقَلِّدُوهُ. اب یہ کہ فقہاء ایسے ہیں فقہاء ویسے ہیں, نہیں, وہ اپنی جگہ ہے. ایک کے خراب ہونے سے صاحب تھوڑا ہی نظام خراب ہو جاتا ہے. ایک ڈاکٹر خراب ہو جائے تھوڑا ہی پورا سسٹم تھوڑا ہی خراب ہو گیا بھائی. اگر ہو سکتا ہے ایک مرجع ادھر ادھر کچھ ہو جائے تو اس کا مطلب یہ نہیں کہ نظام مرجعیت جو ہے وہ خراب ہو گیا, نہیں, ایسا نہیں ہے. وہ ہماری ذمہ داری ہے. فَلِلْعَوَامِ أَن يُقَلِّدُوهُ, ہماری ذمہ داری. بس ہمیں سوچنا پڑے گا. نئے نئے مراجع بھی مارکیٹ میں آ رہے ہیں, آتے ہیں اور آتے ہی رہتے ہیں اور آتے رہیں گے, لیکن ہمیں وہاں پہ جو ہے وہ تھوڑا سنبھلنا پڑے گا. تو امام عسکری کی ایک اہم ترین جو ہے وہ ذمہ داری جو تھی وہ یہ تھی کہ لوگوں کو غیبت کی طرف لانا, اور غیبت میں ان کا ہاتھ جو ہے وہ فقہاء کے جو ہے وہ حوالے کرنا. معتمد ابا 28 سال کی عمر تھی کل امام کی, 28 میں آپ کی شہادت ہوئی. معتمد عباسی نے آپ کو جو ہے وہ زہر دیا ہے, معتمد عباسی نے. اور جب زہر سے آپ کی طبیعت بگڑی تو اس نے جو ہے وہ ڈاکٹروں کو بلا کے لوگوں کو یہ دکھانے کی کوشش کی کہ نہیں نہیں ہم نے کچھ نہیں کیا ہے, ان کی طبیعت جو ہے وہ ایسے ہی خراب ہوئی ہے, طبیعت ایسے ہی خراب ہوئی ہے, ہم نے کچھ نہیں کیا ہے. اللہ, یہ اور مظلومیت کہ زہر دیا گیا اور اوپر سے یہ. عزیزو, آج جو ہے ایک جملہ اگر سخت نہ ہو تو کہوں, آج امام زمانہ, آج کی شب یہ ایسی شب تھی کہ آج کی شب امام زمانہ یتیم ہوئے. جو سب کی سرپرستی کرتے آج وہ یتیم ہوئے. معتمد نے زہر دیا, امام موجود تھے, امام نے جو ہے وہ غسل و کفن بھی دیا. یہ تو ہمارے عقائد سے ثابت ہے, اور یہاں تک ہے کہ آپ نے نماز بھی پڑھائی ہے. اس لیے کہ ملتا ہے کہ جب جناب جعفر جو ہے آپ کے چچا کھڑے ہوئے, جعفر کذاب, تو آپ نے ان کی ردا پکڑ کے جو ہے وہ ہٹایا کہ یہ آپ کا حق نہیں ہے, یہ میرا حق ہے. یقیناً اگر بیٹا موجود ہوتا ہے تو وہ غسل و کفن بھی دیتا, نماز بھی پڑھاتا ہے. لا یومک یومک یا ابا عبداللہ, لیکن اے آقا ابا عبداللہ الحسین, آپ کے دن کی طرح کسی کا دن نہیں ہے. بیٹا موجود ہے لیکن اس حالت میں ہے, نہ غسل دے سکتا ہے,
نہ کفن دے سکتا ہے۔ عزیزو، آج کی رات ایک اور مناسبت ہے، اور وہ ہے قافلے کا مدینے پہنچنا۔ اللہ اکبر، قافلے کا مدینے پہنچنا بڑا سخت مرحلہ ہے یہ۔ آپ نے ہمیشہ مجھ سے یہ بات سنی ہے کہ میں ہمیشہ کہتا ہوں جب یہ منزل آتی ہے کہ مدینہ چھوڑنا سخت تھا یا مدینہ جانا جو ہے، واپس جانا، یہ زیادہ سخت ہے، یہ میں طے کر نہیں کر سکتا۔ اللہ اکبر۔ لیکن جب مدینے سے نزدیک ہوئے تو آپ نے جو ہے بشیر ابن جزلم کو بلایا۔ امام نے، تیرا بابا شعر کہتا تھا، تو بھی شعر کہتا؟ کہا میں بھی کہتا ہوں۔ مرتبہ شہزادی نے جب یہ سب سنا تو کہا من ای البلاد، بیٹا یہ کون سا شہر آ گیا ہے؟ چونکہ شہزادی نے کبھی مدینہ تو دیکھا ہی نہیں تھا نا باہر سے، اسی لیے تو جب ہم کہتے ہیں نا کہ وہ کون سی جگہ ہے، کون سے مصائب سخت ہیں، تو کیا کہا جاتا تھا؟ الشام الشام۔ اس لیے کہ جس نے مدینہ نہیں دیکھا تھا، جو مدینہ کو نہیں پہچانتی تھی، اللہ اکبر، اور اسے کوفہ اور شام میں جو ہے کھلے سر جو ہے وہ جانا پڑا۔ اجرکم اللہ۔ اور اب کہتے ہیں کہ بشیر ابن جزلم سے کہا، بشیر مدینے سے 3 فرسخ دور جو ہے وہ قافلہ روک دیا گیا۔ بشیر ابن جزلم سے کہا تفصیل مت بتانا، بس اتنا بتانا کہ اہل حرم جو ہے وہ آ گئے۔ اللہ اکبر۔ کہتے ہیں کہ بشیر اعلان کرتا جا رہا ہے، ایک 60 سالہ عورت، ایک 60 سالہ بڑھیا عصا ہاتھ میں لیے ہوئے بشیر سے پوچھنے لگی، بشیر کیا اعلان کر رہا ہے؟ کہا اہل حرم آ گئے ہیں۔ ایک بار انہوں نے پلٹ کے، اور میرا حسین کہا میرا حسین، کہا وہ تو شہید کر دیے گئے۔ وہ سننا تو تڑپ گئی، نہیں نہیں میں یہ بات نہیں مانوں گی۔ ارے اگر میرا عباس موجود ہے، حسین کو کون شہید کر سکتا ہے؟ کہا نہیں شہزادی، عباس کے تو پیشانی کے اوپر گرز لگا تھا۔ اللہ اکبر۔ ایک مرتبہ سننا تو شہزادی نے، ام البنین نے پلٹ کے کہا، کس میں اتنی ہمت؟ عباس تو فنون و فنون جنگ سے جو ہے وہ خوب ہی واقف تھے، کون کو ایسا کر سکتا ہے؟ کہا شہزادی مگر یہ گرز لگنے سے پہلے ان کے ہاتھ کاٹ دیے گئے تھے۔ کہا کون عباس سے اتنا نزدیک ہو سکتا ہے کہ اس کے ہاتھ کاٹ دیے جائیں؟ کہا شہزادی آقا نے اجازت نہیں دی تھی، تلوار ہاتھ میں نہیں تھی، بس یہ سننا تھا۔ ایک مرتبہ پلٹ گئے، اب مجھے یقین آ گیا، میرا حسین شہید کر دیا گیا۔ اللہ اکبر۔ عزیزو، یہ خبر مدینے میں پھیلی، محمد حنفیہ کے کانوں تک پہنچی، دوڑتے ہوئے آئے اور ایک مرتبہ دیکھا ایک شخص کھڑا ہے جو بوڑھا سا لگتا ہے، ایک مرتبہ اس کو پہچان نہ سکے، پلٹ کے کہا ارے شہزادی زینب کدھر ہے؟ اس نے اشارہ کیا، شہزادی ادھر ہے۔ نزدیک گئے، تڑپ گئے، شہزادی آپ کے بال کیسے سفید ہو گئے؟ ایک مرتبہ اس شخص نے پھر پلٹ کے کہا چچا جان، ارے یہ یزید شرابی کے دربار میں ننگے سر کھڑی تھی، محمد حنفیہ نے سنا، بے ہوش ہو کے زمین پہ گر گئے۔ اب جو ہوش آیا تو وہ شخص بار بار کر اے چچا آپ کو کیا ہو گیا؟ وہ ایک مرتبہ محمد حنفیہ نے کہا ارے تم کون ہو جو مجھے چچا چچا کہہ رہے ہو؟ ایک مرتبہ آپ نے کہا میں سید سجاد ہوں۔ ارے تم تو جوان گئے تھے، بوڑھے کیسے ہو گئے ہو؟ چچا آپ نے صرف سنا کہ شہزادی شرابی کے دربار میں کھڑی تھی، میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے۔ اجرکم اللہ۔ عزیزو، اس کے بعد قافلہ مدینے کے اندر داخل ہوا۔ ایک مرتبہ جب نزدیک قبر رسول اکرم پہنچا، شہزادی نے سب سے کہا پہلے تم جاؤ، رسول کی قبر کے اوپر سب سے بعد میں جاؤں گی۔ سب اس کے بعد جب شہزادی قبر رسول کے قریب پہنچی، اپنے کو اونٹ سے گرا دیا۔ اللہ اللہ۔ کہتے کہ ایک مرتبہ شہزادی لپٹ گئی۔ نانا آپ ہی کہتے ہو نا مسافرت کے آداب میں سے ہے جب کوئی مسافر واپس آتا ہے ہدیہ لے کے آتا ہے۔ نانا ارے میں آپ کے لیے ہدیہ لائی ہوں، اور یہ کہہ کر گٹری کھولی، حسین کا کرتا جو چاروں طرف سے جاتا
قبر رسول کے اوپر رکھ دیا، قبر کو زلزلہ سا آیا، نانا ایک کرتا دیکھ کے دہل گئے ہیں، ارے میں نے حسین کے لاشوں کے اوپر گھوڑوں کو جاتے دیکھا ہے، اجرکم اللہ، بس 1 منٹ اور دیجئے، اجرکم اللہ، آج پرسہ دے لیجئے، یقیناً آج امام بھی آئے ہوں گے۔ ایک مرتبہ شہزادی گھر چلی گئی، جناب عبداللہ آئے اور کہا شہزادی کو گھر بھیج دیجئے سید سجاد۔ شہزادی اپنے گھر تشریف لائی، اس وقت عبداللہ نہیں تھے۔ ارے ایک مرتبہ جب گھر تشریف لائے تو کیا دیکھا، کوئی عورت ہے صحن میں بیٹھی ہوئی رو رہی ہے، پلٹ کے کہا بی بی ہمارا گھر تو ویسے ہی مصائب میں ہے، تم کون ہو؟ شہزادی سے برداشت نہ ہوا، عبداللہ تم بھی نہ پہچان سکے، ارے میں زینب ہوں۔ ایک مرتبہ جناب عبداللہ نے اٹھایا، شہزادی کو بچوں کے حجرے میں لے گئے۔ ارے وہ شہزادی جب جنازے آئے تھے تب بھی نہ روئی تھی، وہ شہزادی جب سر آئے تھے تب بھی نہ روئی تھی، ایک مرتبہ تڑپ گئی، او نو محمد مجھے معاف کرنا، تم ہی بتاؤ میں حسین کو روتی یا تمہارے اوپر گریا کرتی؟ انا للہ و انا الیہ راجعون۔